السلام علیکم ایوریون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کیٹیئر لکھا ہوا ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، آپ زندگی بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیں اور اس کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، پکا یقین رکھیں۔ آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر ہمیں نواز دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمایا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ راستہ بنا دیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند و پرند، جانور و ہوا کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کو ہی ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جس کا کوئی حل نہیں، کیوں گھبراتے ہو اتنا؟ کیا تمہیں قرآن پاک میں یہ پڑھا نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ گھبراؤ مت، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یقین رکھیے یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا اور اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ کامیاب وہ انسان نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، بلکہ کامیاب تو وہ انسان ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سی بڑی مشکلات بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لا جواب دیتا ہے۔ تم اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پر انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بار بار دعائیں مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ وہ تمہیں جانماز تک کیوں لاتا؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے تمہارے اس ہاتھوں کو خالی رکھنا ہی ہوتا تو اس ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے تک کبھی آنے ہی نہ دیتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنانے پر قادر ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو
آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے تم سے تمہاری من پسند چیز لے لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا جس کو پانے کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تم ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس کے ہو کر گئی تو دیکھو اس نے ساری مخلوق تمہارے قدموں میں نہ ڈال دیا تو کہنا۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کو تھام لیتا ہے نا تو کوئی نہیں گر سکتا۔